جیسے میں نے ایک مسئلہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کئی لوگ آتے ہیں امام سجدے میں ہے، آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سجدے سے اوپر آ جائیں تو ہم شریک ہوں. کیا مطلب ہے؟ رکوع تک تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، رکوع میں امام ہے تو بھاگیں گے، زور لگائیں گے، ہیں جی. جب وہ رکوع سے اٹھ گیا تو پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے، پیچھے آتے ہوئے بھی رک جائیں گے. سب ٹھیک ہے. جب یعنی رکعت گئی، ان کو اپنے وقت کی ہے، کیونکہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، تو بعد میں رکعت کیونکہ ملنی نہیں، اب کیا فائدہ نماز میں شریک ہونے کا؟ مطلب تو یہی ہے نا ان کے بتانے کا. سارے سجدے میں پڑے ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف ایک بندے کا بیان کیا ہے، ایک شخص کا، اور وہ ہے شیطان، کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سارے آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. شیطان کھڑا ہوا تھا. تو اب بتائیں یار، سارے سجدہ کر رہے ہوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا ہو، ایک کھڑا ہو وہ شیطان بنتا ہے، رب کو سجدہ ہو رہا ہو، سارے سجدے میں ہوں، ایک کھڑا ہو تو وہ کون بنے گا؟ وہ بشیر نذیر بنے گا، شادہ گامہ بنے گا، وہ شیطان بنے گا وہ بھی. تو یہ عمل جو ہے نا، یہ نہیں چاہیے بھائی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آئے نا، جس عمل میں امام کو پائے اسی میں شریک ہو جائے، اسی میں شریک ہو جائے. کیا خیال ہے یار، بندہ نماز پڑھے 4 رکعتوں میں کتنے سجدے بنتے ہیں بھلا؟ 8 سجدے بنتے نا. اب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں اس کے 8 سجدے بنتے تھے وہ 10 سجدے کر کے جا رہا ہے.